قائم ہیں۔ اچھا جی، آگے آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ زمر ہے، آیت نمبر 9 ہے۔ امن هو قانت اناء اللیل ساجد وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هو يستوي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يذكر اولو الالباب۔ فرماتے ہیں بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے وقتوں میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا۔ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو نصیحت تو سکتا۔ وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ ابھی یہ قرآن کے اور بہت ساری آیتیں ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ نہیں بھائی، آپ جو بات کر رہے ہیں نا، آپ اپنی تک صحیح بات کر رہے ہیں، میں جو بات کر رہا ہوں میری بات کو آپ میں یہ مان قرآن رہے کی ہیں کہ بات کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں آپ اپنے تک جو بات کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ بھائی ایسے تو نہ کریں، میں نہیں تو آپ کے نہیں، سامنے آپ جو قرآن پڑھ رہا بات ہوں۔ کر رہے ہیں نا کہ اہل علم کا، میں انکار تو نہیں کر رہا نا کہ اہل علم سے کچھ نہیں سیکھنا چاہیے، جب میں اہل علم بات سے کر رہا سیکھنا ہی کچھ نہیں ہے، مرزا جونیئر کے مطابق وہ تو کہتا ہے بھی آپ اپنے بچوں کو مدرسے نہ بھیجے، وہاں پہ وہ بچوں کی دبر مارتے ہیں وہاں پہ مدرسے کے اندر۔ وہ تو کہتا ہے مدرسے بھیجنا ہی نہیں آپ نے لوگوں کو۔ یار میں اہل علم کی بات اس نظریے سے کر رہا ہوں کہ جتنے بھی اہل علم ہوں لوگ دنیا سے گزر چکے ہوں ہیں، جن کے ابھی یہ مجاور بن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں قبروں پہ، تو تو پھر آپ بار ان کے بار اس اپنے طرف کیوں عقائد جاتے صحیح ہیں ہوں یار؟ گے، صحیح ہے، ان کے اپنے یار عقائد آپ اس ٹھیک طرف ہیں، ابو حسن بھائی، لیکن آپ لوگوں نے بھاگ بھاگ کے ابو نا، حسن بھائی، مجھے یہ سمجھ ابو نہیں حسن آ بھائی، رہی کہ آپ ایک چھوٹا بار سا بار بھاگ سوال کے نا اسی وہ مجاوروں کی طرف میں کیوں جا رہے ہیں بار بار، یہ نہیں سمجھ آ رہی، اچھا جبکہ میں نے اس لیے ایک جا میں نے رہا ہوں، چھوٹا سا میری تردید بات کر تو دی، سن لینا پوری، میں نے میں اس کیٹاگوریکل لیے جا رہا تردید ابو کر حسن دی بھائی، کہ بھئی یہ ہم اس کو اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں، ہم نہیں مانتے ان کو، میں نے کہہ دیا اچھا کیٹاگوریکل، میں نے انکار کر دیا۔ تو بھائی میں بھی تو السلام یہی کہہ علیکم رہا ہوں ورحمۃ کہ اللہ اگر وبرکاتہ۔ مقصد بات وعلیکم کرنے کا السلام، یہ ہے کہ وعلیکم آپ السلام۔ ٹرانسلیٹ کے ساتھ قرآن پاک پڑھو نا، جو آسان چیزیں جو آپ کی سمجھ کے لیے آسان ہے آپ اس کو پڑھو، یہ تو نہیں کہ سارا علم اہل علم سے ہی آپ کو ملے ان گا۔ دونوں آپ آیات میں قرآن تطبیق قرآن کیسے اللہ کریں تعالیٰ نے گے؟ کس لیے اتارا؟ ان اہل علم دونوں کون لوگ آیات ہیں؟ کی وہ بھی تو ہم تطبیق، میں سے ہے نا۔ ان آیات کی نہیں، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ برابر نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے اہل علم اور جو اہل علم نہیں ہے وہ برابر نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل ہم جیسے ہی علم لوگ ہیں وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں۔ نہیں نہیں، انجینئر جو اکیڈمی میں بھرتی ہو جاتا ہے وہی صرف انجینئر ہے، وہی صرف علم والا ہے۔ میں کب کہہ رہا ہوں وہی علم والا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈائریکٹ قرآن، آپ کا مین سیدھا پوائنٹ ہی وہی بن رہا ہے کہ آپ کو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے ترجمے میرا کے نہیں ساتھ۔ یہ پوائنٹ، آپ غلط میری طرح منسوب کر رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ علم حاصل کریں علماء کی زیر نگرانی، کیونکہ اللہ کے نبی نے ڈرایا ہے اس دن سے، اللہ کے نبی نے اس دن سے ڈرایا ہے کہ جس دن علماء کو اٹھا لیا جائے گا، علماء نہیں باقی رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ قیامت کے آثار میں سے آثار بتائیں، یہ ایک نشانی بتائی۔ آپ اہل اللہ علم کے کس نبی کو نے مانتے فرمایا ہیں؟ کہ قرب قیامت، ایک منٹ، اللہ نے فرمایا کہ قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کتابیں اٹھا لی جائیں گی علم سمیت؟ یعنی مفہوماً بیان کر رہا ہوں، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ علم کو علماء سمیت اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے تو اس دن سے ڈرایا ہے۔ بھائی میں اور آپ کی مرزا بات کو انجینئر بالکل، کہتا ہے، مرزا انجینئر انجینئر کہتا کو ہے کہ سائڈ یہاں پہ پہ کرو، پاکستان میں انجینئر کو اتنے، سائڈ پہ کرو، ابھی میں آپ سے یہ انجینئر بات کہتا کر ہے، رہا ہوں کہ آپ میری اہل بات سنیے علم گا، میری کن بات کو سنیے گا مانتے ہیں؟ سائلنٹ بھائی، کن ایک لوگوں کو منٹ، بڑی مانتے ہیں اہل بڑی علم؟ پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی پتے کی بات بتانے لگا ہوں۔ جی مرزا جی، انجینئر کہتا ہے کہ پاکستان میں تو اتنے پاگل کتے نہیں پھرتے جتنے شیخ الحدیث پھرتے ہیں۔ نہیں یہ تو بری بات کر رہا ہے جو بھی کوئی کر رہا ہے اہل جو علم۔ بھی میں کوئی، اس یار یہ لیے تو آپ سے دیکھیں نا، پوچھ یہ رہا ہوں نا، انصاف تو آپ نہیں ہے نا۔ بتائیں کہ میں آپ آپ اہل کو علم مرزا کس کو انجینئر کی مانتے ہیں؟ بات کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی کی ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں مرزا انجینئر نے کی ہے۔ میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دے دیں مجھے، آپ ابھی اہل تک علم میرے کس ایک کو سوال کا مانتے ہیں؟ جواب بھی نہیں آپ نے دیا۔ بھائی آپ اہل اہل علم علم کس وہی ہے کو جو، مانتے ہیں؟ اہل علم وہی ہے جس نے کسی مدرسے سے، کسی مستند مدرسے سے اس بندے نے علم حاصل کیا ہو، کسی استاد کی زیر نگرانی، وہی اہل علم۔ اگر استاد گمراہ ہو پھر؟ کیا ہوا ہے؟ اگر استاد ہی گمراہ ہو پڑھانے والا پھر؟
استاد میری بات سنیں, جو کتابیں پڑھا رہا ہے اس کا جیسے اپنا عقیدہ, آپ وہ کے تو فرقے کا بات استاد سن ہوگا لینا, تو آپ کے نزدیک صحیح ہے, بات سن لیں. بریلوی حضرات کا ہوگا وہ صحیح ہے, اہل حدیث اپنے کو یہ آپ کی مانیں گے, بات, آپ اپنے کو یہ مانیں بات گے. آپ کی نا یہ غلط ہے, بات میں کر یہ رہا ہوں کہ بات آپ بھائی کی غلط جو ہے, قرآن میں لکھا یہ ہوا ہے بات نا, آپ کی جو غلط ہے. قرآن میں میری بات ٹرانسلیٹ کے سن لیں, ساتھ میری بندہ پڑھ بات سن لیں, سکتا ہے, وہ سمجھ سکتا ہے. میری بات سن یہ لیں, نہیں عقلیں بند میری کر کے بات سن بیٹھ لیں, جاؤ جیسے ایک بھینس میری بیٹھی بات ہوتی ہے سن کہ لیں, مجھے کوئی آئے گا چارہ ڈالے گا پھر ہی میں کھاؤں گی, نہیں تو میں مجھے بات سن لیں, میری بات سن لیں. دیکھیں آپ گفتگو کر رہے ہیں لیکن بے مہار گفتگو کر رہے ہیں, آپ کی گفتگو کا سر پیر کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ تمام مدارس جو ہیں نا یہ وفاق المدارس میں رجسٹرڈ ہیں. جتنے بھی مدارس ہیں, چاہے وہ اہل سنت کے مدرسے ہیں, چاہے وہ اہل حدیث کے مدرسے ہیں, تمام مدرسے جو ہیں, مدارس جو ہیں, یہ وفاق المدارس سے رجسٹرڈ ہیں, اور ان کا نصاب بھی جو ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہے. کوئی ایک کتاب, ایک آدھ کتاب ادھر ادھر ہو جائے تو وہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا, ورنہ ان کا نصاب جو ہے وہ ایک جیسا ہے پاکستان کے اندر. آپ کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں وہاں پہ, اب کل یہاں پہ ایک بھائی آئے ہوئے تھے ہمارے درمیان, یا ہمارے بھائی بیٹھتے ہیں, وہ خود کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ دیوبندیوں کے مدرسے سے میں نے علم حاصل کیا, حالانکہ وہ اہل سنت ہیں, اہل سنت ہیں, بریلوی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیوبندیوں کے مدرسے سے علم حاصل کیا. اسی طرح سے ہمارے درمیان ایک آ کے حافظ ابراہیم صاحب بیٹھتے ہیں, وہ خود اہل حدیث ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ابتدائی جو تعلیم ہے وہ میں نے بریلویوں کے مدرسے سے حاصل کی ہے. یہ جو آپ تو بات یہ کر رہے آپ, ہیں نا, کوئی 100 بندہ علم حاصل کرے گا نا مکتبہ فکر کا, اگر بریلوی اہل حدیث سے علم حاصل کیا, لیکن میں آپ کو جو دنیا کی ادھر حقیقت ہے نا ہمارے پاکستان کی, وہ یہی ہے کہ ایک فرقے کے نزدیک دوسرا فرقہ جو ہے وہ گمراہ ہے, چاہے اس کا استاد کوئی بھی ہو. میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, یار ٹھیک ہے. ہم تو یہ بات ہی نہیں کر رہے نا کہ کوئی گمراہ ہے نہیں گمراہ, اس کی تو بات ہی نہیں تو کر رہے, ہم آپ تو اہل علم کی علم بات کی کر رہے ہیں. بات کر رہے ہیں, اہل علم آج کل کون لوگ ہیں, ہمارے تمہارے جیسے ہیں نا, بھائی دیکھیں میری انہوں نے بات علم سنیں, کہاں سے ایک حاصل کیا بندہ ہے. جو ہے اس کا عقیدہ کسی بھی لحاظ سے جو ضمنی عقیدہ ہے, اگر ضمنی عقیدے کے اندر اگر اختلاف ہے نا, تو وہ میرا بھائی وہ اختلاف تو صحابہ کرام کے درمیان بھی ہو سکتا پایا جاتا ہو. میں ضمنی عقیدے کی بات نہیں کر رہا, قطعیات کی بات کر رہا ہوں. قطعی عقیدہ تمام مسلمانوں کا ایک جیسا ہے, قطعی عقیدے کے اندر کسی کا بھی فرق نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ جو قطعی عقیدہ ہے اگر اس کا کوئی بندہ انحراف کرے گا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا, سیدھا سیدھا کافر ہو جائے گا. وہ پتہ نہیں یار آپ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں کون سا آپ نے علم حاصل کیا آپ نے, مجھے تو نہیں پتا. بھائی آپ کا جو مدعا ہے نا, آپ صرف یہی اپنی بات کہی ہوئی میرے منہ سے نکلوانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن آپ کو اصل میں ڈائریکٹ نہیں نا, پڑھنا چاہیے, آپ ایک تو اہل مرزا سے, علم کی زیر نگرانی پڑھنا آپ چاہیے. نا ایک تو مرزا مرزا کی مرزا مذمت کھلی بھی نہیں ولی کرنا یار, چاہ رہے. مرزا کون آپ ہے, مرزا دین کی, کا باپ ہے وہ. آپ نا مرزا آپ نا کون ہے. مرزا کی مذمت بھی نہیں کرنا چاہ رہے, اور تمام عقائد آپ مرزا والے بیان کر رہے ہیں آپ ہر طرح سے. تو یہاں پہ بھائی کسی میری بندے سے بات, گواہی لے لیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ میں غلط کر رہا ہوں, کسی بندے سے نیچے سے اٹھا لیں, کسی بندے کو اس سے لے لیں گواہی کہ کیا آپ جتنے بھی عقیدے ابھی تک آپ نے بیان کیے ہیں وہ سارے مرزا انجینئر والے نہیں کیے آپ نے بیان, ساتھ میں آپ بھائی مذمت بھی اس کی کر رہے ہیں آپ. بھائی میں بات کر رہا ہوں کہ ہر فرقے کا بندہ نہ جو ایسے اہل نہ علم کریں, ہے نا, ایسے نہ ہر کریں فرقے کا سائلنٹ اہل بھائی, علم جو بندہ. سائلنٹ بھائی, سائلنٹ بھائی, جی مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے آج کے بعد ٹک ٹاک پہ آنا ہے یا نہیں آنا, مجھے نہیں پتا. آپ کو جی بھی نہیں پتا کہ آپ نے آج کے بعد ٹک ٹاک پہ آنا ہے یا نہیں آنا. پتہ نہیں بالکل یہاں سے ایسے جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا بننی ہے, کوئی کسی کو نہیں پتا. تو بے میرا شک. بھائی اپنی یہاں سے جائیں نا, اپنی اصلاح کر کے جائیں. آپ اگر اہل حدیث ہیں ٹھیک ہے یار, سارا آنکھوں پہ کوئی بات نہیں, لیکن مرزا انجینئر جیسے گمراہ آدمی کو ڈیفینڈ نہ کریں, نہ اس کے عقائد کو اڈاپٹ کریں, بلکہ اس کی مذمت کریں آپ. کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ علماء کا دشمن ہے, علم کا دشمن ہے وہ بندہ. جائیں ملحدین کے چینلز کے اوپر جائیں, جا کے دیکھیں وہ وہاں پہ انہیں ٹروتھ لور, اور سلام ہے جی ٹروتھ لورز کو, وہ جا کے حارث سلطان کے پیج کے نیچے جا کے اس کو ٹروتھ لور کہہ رہا ہے. کہ بتائیں مجھے حارث سلطان ٹروتھ لور ہے وہ حرامی جو پاکستان کو گالیاں دیتا ہے, اسلام کو گالیاں دیتا ہے, قرآن کا یار مذاق میں اڑاتا ہے. آپ سے یہی بات کر رہا ہوں کہ مرزا کو کھلی ولی کریں, لیکن ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ زیر نگرانی استاد کے علم حاصل کرنا چاہیے, میں آپ کی بات سے ایگری آپ کرتا ہوں. اختلاف کرتے ہیں, نہیں نہیں, اچھا میں ایگری کرتے ایگری ہیں, ٹھیک. ایگری کر رہا جی ہوں, جی ٹھیک. لیکن آپ سے میری بات پوری سنیں گے تو پھر ہی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اہل علم کے زیر نگرانی آپ کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو اہل علم ہے وہ بھی تو ہم میں سے ہے نا. اگر ان کے عقائد و نظریات میں کوئی اختلافات ہے ایک دوسرے کے ساتھ, آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بھی جتنے بھی مکتبہ فکر کے اہل علم ہیں وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں. میں نے آپ کو کسی پہلے کا کہا ہے نظریہ کہ کوئی ہے, کسی کا. میرا بھائی اور میرا بھائی, میرا بھائی اور میرا بھائی, اللہ رکھا ہو جائے تیرا بھائی, جی فروعات کے اندر اختلافات ہیں, فروعات میں اختلافات ہیں میرا بھائی. میں کیسے آپ کو بیان کروں, کیسے سمجھاؤں؟ جو قطعی عقیدہ جو قرآن حدیث سے ثابت ہے نا,
اس کے اندر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، نہ اہل حدیثوں کا، نہ دیوبندیوں کا، نہ بریلویوں کا۔ اس لیے صحیح مدارس کے اندر جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے نا، وہ نصاب ایک جیسا ہے۔ کسی سے پوچھ لیں یار میں جھوٹ بول رہا ہوں نا، اب جائیں کسی سے پوچھ لیں آپ جا کے، ٹھیک ہے آپ نے علم حاصل کرنا ہے نا۔ آپ ابھی عقائد والی بات تو بعد میں جا کے ہے، ابھی تو آپ نے کتابیں پڑھنی ہے صرف۔ بخاری کا آپ کو وہ پڑھائیں گے، مشکات پڑھائیں گے، مسلم پڑھائیں گے آپ کو، وہ عقائد کی کتابیں جو اہل سنت کی ہیں وہ آپ کو پڑھائیں گے، فقہ کی کتابیں پڑھائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ عالم ٹھیک دین ہے بن کے آپ باہر نکلیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا بھائی ہمارے بہت سے اہل، ہمارے سنی بھائی ہیں بہت سارے، جنہوں نے اہل حدیثوں کے مدارس سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، لیکن وہ اہل سنت ہیں۔ اور بہت سارے اہل حدیث ہیں جنہوں نے اہل سنت کے مدارس سے تعلیم حاصل کی ہے، لیکن وہ اہل حدیث ہیں۔ میں نے آپ کو مثال بھی دی ہے، یہاں پہ ہمارے ساتھ آ کے حافظ ابراہیم صاحب بیٹھتے ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، جہلم سے ان کا تعلق ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی یہ کہیں پہ اگر ہماری بات سن رہے ہوں تو وہ یہاں پہ ابھی تشریف لے آئیں، تو آپ کو خود وہ گواہی دیں گے اس چیز کی۔ بھائی، آپ اپنی طرف سے بات صحیح کر رہے ہیں، میں جو بات کر رہا ہوں آپ کو کلیئر نہیں ہوگی۔ میں آپ کو کہہ میں رہا ہوں بات اپنا کر رہا ہوں عقیدت کہ درست کر ایک کے جائیں۔ عام مسلمان ہے جس نے سائلنٹ کوئی بھائی، 10 جماعتیں پاس کی ہے، اس کو اتنا مطلب کہ ٹائم نہیں ملا کہ وہ دینی مدارس میں جا کے تعلیم حاصل کر سکے۔ اگر اس کو ایک ورڈ کا، عربی کے ورڈ کا ٹرانسلیٹ کا پتہ ہے، یا اس کے پاس موجود ہے کوئی بھی اس کی اپنی زبان میں کتاب موجود ہے، کیا اس میں سے وہ خود علم حاصل نہیں کر سکتا پڑھ کے؟ میرا بھائی دیکھیں، حدیثیں ہیں نا، احادیث ہیں، احادیث کا ایک خزانہ ہے پورا، لاکھوں کی تعداد سے حدیثیں ہیں، جی ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کتابیں کاؤنٹ کریں گے نا تو بے لا تعداد ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ جو جی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی راجح ہے، کون سی مرجوح ہے، ٹھیک ہے جی، یہ سارا علم آپ کے پاس صرف عربی سیکھنے سے تو نہیں آ سکتا۔ خالی عربی سیکھنے سے اگر علم آتا تو عرب کے اندر مدارس ہوتے ہی نا۔ مصر کے اندر دیکھیں جامعۃ الازہر ہے، اسی طرح سعودیہ کے اندر مدینہ یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سے نام میں آپ کو لے سکتا ہوں عرب کے اندر جو دینی تعلیم دے رہے ہیں، مدارس ہیں وہاں پہ۔ اگر صرف عربی آنے سے اگر دین کی سمجھ آتی تو وہاں پہ مدارس ہوتا ہی نا میرا بھائی، یار، وہاں وہ پہ تو آپ مدارس بات نہیں اپنی ہونے طرف چاہیے تھے سے نا۔ صحیح کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں جو انسان کی میں اپنی تو سمجھ میں دلیل سے آتی ہے بات کر بات، رہا ہوں نا، اپنی میں تو اپنی دلیل سے زبان کے بات کر اندر رہا ہے، ہوں۔ جو اپنی زبان کے اندر ہے، جو انسان جانتا ہے ایک۔ میں آپ کو بتا تو رہا ہوں، آپ کو میں نے جواب دیا ہے لیکن آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں۔ میں نے جواب دے بھی دیا ہے کہ بھئی عرب کے اندر جو عربی ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں مدارس کے اندر، وہ کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ ان کی تو زبان ہے، تو بھائی میں ان کی کون تو سا کہہ اپنی رہا ہوں زبان ہے۔ مدارس میں تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے کب کہا ہے کہ تعلیم حاصل بھائی مدارس خود میں نہیں سے کرنی چاہیے؟ میں میں کہہ رہا وہی ہوں تو کہ کہہ رہا ہوں بھائی نا، ہر اگر بندہ عربی مدارس زبان کے آنے اندر کی نہیں جا بنیاد سکتا۔ پہ ابھی اب کتنی عوام اب ہے پاکستان میں؟ اب 22 کروڑ عربی سے اوپر ہے، زبان کہ آنے 22 کی، کروڑ سارے بندے جا کے مدارس میں علم حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ بھائی ایک جتنا بندے کے علم پاس اللہ کے نبی نے، جتنا علم اللہ کے نبی نے جو کہا ہے کہ ہر مومن کے اوپر فرض ہے، اتنا علم آپ حاصل کریں، باقی آپ علماء پہ چھوڑ دیں۔ جتنا علم میں اللہ کے یہی نبی نے بات کہا ہے نا کہ دیکھیں جو علماء پہ چھوڑ آپ کے دینا روز چاہیے، مرہ لیکن زندگی کے جو، اگر علماء سنیں کے میری آپس بات، میں سنیں میری بات، اختلافات ہی اس طرح سنیں کے سنیں ہوں کہ میری ایک بات، دوسرے میری پہ بات سنیں ذرا، گستاخی کے فتوے لگاتے پھریں میری اور بات کہیں سنیں کہ یہ ذرا۔ واجب آپ القتل ہے؟ دوسری طرف جا رہے ہیں بار بار، آپ دوسری طرف بار بار جا رہے ہیں، کبھی آپ درباروں کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی آپ دوسری طرف، کبھی تیسری طرف۔ او بھائی، میرے یار ایسے دوسری تو نہ تیسری کی کریں آپ۔ بات نہیں کر رہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء پہ چھوڑ دیں۔ بھائی اس میں وقت کہہ رہا پہلے ہوں ہماری بات ہو رہی تھی کہ مرزا کی گستاخیوں پہ، وہاں سے آپ بھاگے، آپ ادھر آ گئے، آپ ادھر سے بھاگ کے آپ دوسری طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ بھیا آپ ایک ٹاپک پہ کیوں نہیں رہ رہے؟ کیوں ایک ٹاپک کو کلیئر نہیں کرتے؟ پھر آگے کیوں نہیں چلتے آپ؟ کیوں بھائی آپ اس طرح سے کر رہے ہیں؟ کیا میں وجہ کچھ ہے؟ کہہ رہا ہوں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں ہاں ہر ہاں، بندہ وہ تو تعلیم سننے والے حاصل جو نہیں ہیں، کر سکتا۔ جو مدرسوں کے نیچے اندر بیٹھے ہوئے 28 لوگ سن کروڑ رہے ہیں نا، یا ابھی تو جو، تقریباً 25 کروڑ آبادی ہوگی پاکستان کی، سارے مدارس میں ہاں، جا کے تھوڑی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کا جواب آپ کو دے دیا ہے، میں اب آپ کو چار چار دفعہ ایک سوال کا جواب تو میں نہیں دے بات سکتا نا۔ کر رہا ہوں کہ جتنی انسان کی عقل ہے، سمجھ ہے، جتنا اگر انسان، سارے اگر آپ لوگ، کے پاس اگر آپ، سارے لوگ، سارے اگر لوگ جو ہیں اگر وہ ایک اگر، کتاب میں بات آپ سنیں کی نا، زبان میں لکھا ہے کہ بھائی پانی بات سنیں بسم نا، اللہ پڑھ کے پینا چاہیے، تو کیا آپ وہ علماء کے پاس جائیں گے پوچھنے کے لیے کہ واقعی بسم اللہ سے مرزا پڑھ کے انجینئر، پانی پینا مرزا چاہیے؟ انجینئر کہتا ہے، مرزا انجینئر کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، یہ ان کی سنت ہے۔
اب بتائیں مجھے آپ کہاں سے آپ کو پتا چلے گا، کیسے پتا چلے گا کہ نبی علیہ السلام کی سنت کیا تھی، سنت طریقہ کیا تھا، کیسے پتا چلے یار گا؟ وہ اس کا طریقہ تو یہی ہے، آپ ویریفائی کریں جو اگر کیسے اس کریں نے ویریفائی؟ آپ خود اگر مان رہے ہیں کہ ریفرنس کے ہر بندہ بغیر عالم بات نہیں ہے، کی ہے کسی آپ بندے نے خود بھی. مان رہے ہیں، آپ خود مان رہے ہیں کہ یار ہر بندہ عالم نہیں ہے، آپ مان رہے ہیں نا، آپ نے خود مانا ہے آپ نے، تو دیں جواب آپ مجھے اس کا، آپ کتنے دن کا ٹائم چاہیے آپ کو بتائیں، میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، میں بات کر آپ رہا ہوں مجھے اگر بتائیں، آپ نے خود بات بتائیں کی ہے نا، مجھے۔ اگر جیسے آپ حوالہ دے کے بات کر رہے ہیں میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ والی بات کی ہے نا، اگر فار ایگزامپل مرزا کو چھوڑو آپ ہی یہ بات کر دیں تو میں آپ سے مانگوں گا بھائی ریفرنس دو، کدھر لکھا ہوا ہے، کون ہاں سی بخاری کے اندر حدیث میں ہے نا لکھا ہوا ہے. حدیث، بخاری میں، ترمذی میں، ہر جگہ پہ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ تو آپ اس حدیث سے انکاری کرتے ہیں یا اس کو مانتے ہیں، صحیح مانتے ہیں؟ سنت کسے کہتے ہیں بھائی، سنت کسے کہتے ہیں، سنت طریقہ کسے کہتے ہیں؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا جو ان سے ثابت ہو اس کو سنت کہتے ہیں، نہیں، اس سنت کا طریقہ حکم اسے دیا. کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، آپ کو اتنا ہی نہیں پتا، آپ اتنے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، آپ دین پہ گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو یہی نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام کا سنت طریقہ کسے کہتے ہیں، آپ کو یہی نہیں پتا۔ آپ کسی بچے سے پوچھ لیں، اہل سنت کے کسی چھوٹے سے بچے کو پوچھ لیں، وہ بھی آپ کو جواب دے دے گا کہ نبی علیہ السلام کا وہ عمل جو نبی علیہ السلام سے پوری زندگی ثابت ہے نا، کہ نبی علیہ السلام نے پہلے دن سے لے کے آخری دن تک جو عمل کیا ہے نا، وہ عمل نبی علیہ السلام کا سنت طریقہ کہلائے گا، وہ عمل نبی علیہ السلام کا سنت طریقہ نہیں کہلوائے گا جو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کبھی رخصت کبھار کے لیے کیا. جس کی اجازت دی ہے۔ صحیح. ہاں جی، کم از کم آپ دیکھیں، یہ میں کو عالم دین نہیں ہوں، میں نے کسی مدرسے سے علم نہیں حاصل کیا ہوا میں، لیکن علماء کو ہم الحمدللہ، ہم علماء کو اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں کہ علماء نے ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم جتنے بھی فتنے ہیں نا، ابھی ہم ان آپ کا نے رد یہ کر رہے ہیں بات یہاں کی پہ ہے نا بیٹھ کہ کے۔ میں کسی علماء، ابھی آپ نے بات کی ہے تو میں بھی تو بھائی یہی بات کر رہا ہوں، ہوں، کیا؟ میں بھی تو یہی بات کر رہا ہوں. آپ نے ابھی علماء والی کیا بات کی ہے کہ لیکن میں میں نے نے آپ کسی کو ساتھ علماء میں سے یہ بھی کہا ہے علم نا کہ حاصل نہیں کیا. میں نے آپ نے علماء کہا سے کہ ہی میں علم نے حاصل ابھی کیا کسی ہے نا۔ علماء سے علم حاصل نہیں کیا، لیکن آپ دلائل دے رہے ہیں، دلائل کدھر سے آپ کے پاس ہیں؟ کتاب و سنت سے ہے نا. علماء، علماء نہیں نہیں، علماء سے لیے نا دلائل، یہ میرا بھائی، میں آپ یار کو کہہ رہا ہوں، مجھے تو عربی بھی نہیں پڑھنی آتی، علماء کے اوپر دین تو نازل نہیں ہوا نا، علماء نے بھی مجھے وہاں سے تو لیے نا. آپ کی سوئی پھر ادھر ہی اٹک گئی ہے میرا بھائی، آ کے پھر ادھر تو ہی اٹک بھائی گئی آپ کی سوئی۔ علماء نے کہاں سے علم حاصل کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علماء جو نے اپنے حدیث. اساتذہ سے، اپنے اساتذہ سے حاصل کیا، انہوں نے ان کے اساتذہ سے حاصل کیا، انہوں نے ان کے اساتذہ سے حاصل کیا، ایسے چلتے چلتے تابع تبع تابعین، اور پھر تابعین، پھر صحابہ کرام، اور اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام، یہ ہے سلسلہ۔ یار وہ سلسلہ مطلب کہ اس کا سارا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے، یہ ساری کنیکٹیوٹی کدھر جاتی ہے؟ کتابوں کی طرف جاتی ہے نا، کتابوں میں جو بہرحال دین آپ لکھا ہوا ہے اب وہی تو آپ ہے نا. اب آپ اب آپ بالکل جو ہے نا وہ بیس لیس گفتگو کی طرف آ گئے ہیں آپ، بالکل آصف بھائی، بیس لیس گفتگو کی طرف آ گئے ہیں آپ۔ آصف بھائی دو بھائی منٹ۔ دیکھ لیں بیس یار، لیس آپ ان ایسے ہی بھائی بیس سے لیس اجازت کیے لے ہی لیں، جا رہے اگر ہیں کوئی مجھے. اور ہے تو ابھی پھر اور آپ کسی کو آیتیں اٹھا پڑھ لیں، پڑھ پھر کے کال سنا پہ نا۔ رہے ہیں، آپ حوالے دے دے کے بات بتا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ بھی تو لکھا ہوا ہے نا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ نے کہا میں نے کسی علماء دین سے علم حاصل نہیں کیا، یہ بات. اپنا قاسم بھائی دیکھ لیں، اگر کوئی اور نیچے ہے تو انہیں اٹھا لیں آپ۔ ایک چھوٹی سی بات کر سکتا ہوں السلام علیکم آصف بھائی؟ جی جی ڈی جے بھائی، جی ڈی جے بھائی، وہ وعلیکم السلام۔ آپ کی اسی جو گفتگو ہو رہی السلام تھی نا، اسی علیکم کے ورحمۃ مطابق اللہ ہے۔ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس 2 منٹ دے وعلیکم دیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کا آخری وہ جو 17 اس میں اللہ تعالیٰ پر فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَهْدِی بِهِ کثیرا، ٹھیک ہے، کہ زیادہ تر لوگ اس کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے اور زیادہ تر کچھ پڑھ کر فلاح پا جائیں گے۔ اب یہی بھائی اگر ہوں تو اپنی عقل کے مطابق اگر اس کا ترجمہ یا تفسیر کریں تو یہ کیا کریں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا ان سے، لیکن وہ ابھی انا للہ ہو گئے۔ نہیں، اصل میں وہ نا اب وہ بالکل ایک بالکل بیس لیس گفتگو کی طرف آ گئے تھے، اس وجہ سے ان سے اجازت لے لیا۔ دیکھیں، کوئی بندہ اگر کوئی ایسی کریٹو بات کرے نا، تو یار اس سے بات کرنے کا مزہ بھی آتا ہے، لاجیکلی کوئی بندہ بات کرے، اس سے بات کرنے کا مزہ بھی آتا ہے، لیکن یار ایک بندہ بالکل ایسے بالکل ہی ہی ایسے، یعنی بالکل بیس لیس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دے، پہلے اس کو مان بھی رہا ہے، پھر ساتھ میں اس کا انکار بھی کر رہا ہے۔ پتہ نہیں یار کیا ان لوگوں کو ہو گیا، یا آج کل کی نسل کو کیا ہو گیا یار، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہی بہتر جانتے بیسیکلی ان کو نا مرزا انجینئر نے لبرل بنا دیا ہے، یہ دین میں بھی آزادی ہیں۔ ہاں جی، چاہتے ہیں،
ٹھیک ہے، جی اور کیونکہ اگر PDF دین پڑھا میں ان کو آزادی ملے گی پڑھی نا تو ہر بندہ اپنا اپنا فتویٰ گھڑ کے بھیجے گا جی کہ ہم بھی میرا اہل یہ سنت پوائنٹ آف ہیں، ویو، تو میرا کیا یہ اہل پوائنٹ آف ویو، تو یہ 72 سے پتہ نہیں کتنے فرقے بن جائیں گے. اسی لیے تو ابھی آپ سب کو دیکھ لیں کہا گیا ٹک کہ ٹاک کے جی اوپر، توقیر بھائی ٹک ٹاک کے اوپر اس کے مرزا انجینئر کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس وقت آپس میں دستوں گریبان ہے. کوئی صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی امہات المومنین کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی اہل بیت کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی اللہ جناب قادیانیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور یہ سارے مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہیں. لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہیں. آپ دیکھیے اب یہ بندہ اوپر آیا تھا سائلنٹ ہے، تو شروع سے کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. پہلے اس نے کہا میں اس کا اسٹوڈنٹ ہوں، بعد میں کہتا نہیں میں اہل حدیث ہوں. اب کیا آپ کہیں گے بعد کہ میں پھر نہیں ہمیں جتنی ان باتیں اس نے اماموں کی کی ہیں، جتنے عقائد اس نے بیان کی ہیں، جتنے اس نے جملے کوٹ کیے ہیں، وہ سارے مرزا انجینئر کے جملے کوٹ کیے ہیں. یونس علیہ السلام کی مثال دی ہے نا یار. یہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں، ہمیں پاگل سمجھتے ہیں ہمیں یہ. سائلنٹ صاحب کو یہ نہیں پتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا، صحابہ کرام سے سیکھا، تابعین نے، تابعین سے سیکھا، تابعین نے ان سے سیکھا، اگلی نسلوں نے ان سے، پھر جو آگے ائمہ دین کے پاس اور علماء کے پاس، اور وہ تمام وہ جو سیڑھی چلتی آ رہی ہے وہ ہمارے پاس بھائی موجود ہے برے صغیر الحمدللہ. میں، توقیر بھائی برے صغیر کے اندر باقاعدہ طور پہ حدیث کی سند موجود ہے. شیخ عبد الحق محدث دہلوی تک حدیث کی سند ہے، اور ان سے آگے پھر الحمدللہ. سند ہے، ان سے آگے پھر سند ہے. وہ مجھے بتائیں آپ یہ کیا ہے؟ یہ سند کس چیز کا نام ہے؟ یہ سند اسی چیز کا نام ہے. کس نے کس سے سیکھا، کون کس کا استاد ہے، اسی چیز کا سند، اسی چیز کو سند کہتے ہیں. بالکل وہ ان خیر لوگوں نے پتہ نہیں یار کیا، یار واللہ یقین مانے، یہ ابھی تو ہم جاہل لوگ ہیں، ہم ابھی عالم دین نہیں ہیں. اگر یہ کسی عالم دین کے سامنے بیٹھے تو وہ ان کا کیا حال کریں گے، آپ اندازہ کریں. ابھی مسئلہ ہم یہ ہے جاہل کہ جو لوگ ہیں، نہ ہمیں قرآن آتا ہے نہ ہمیں حدیث آتی ہے. ابھی یہ ہمارے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرنے کے قابل نہیں ہے. اگر یہ کسی اہل علم کے سامنے بیٹھ گئے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا، آپ خود بتائیں ذرا. وہی نا، وہ جو غیر مقلد ہوتے ہیں وہ اپنا جو ہے نا وہ لنک جو ہے وہ علماء کے ساتھ یا صحابہ کرام تک وہاں تک ثابت نہیں کر سکتے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے اب یہ کہہ رہے ذہن ہیں میں کہ یہ علم جو ہے وہ کتابوں کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے، کہہ رہے ہیں نا یہ. تو مجھے بتائیں یار، کتابوں کو پڑھ کے کتنے لوگ ڈاکٹر بنے ہیں، کتنے لوگ انجینئر بنے ہیں، کتنے لوگ جو ہے وہ ان لوگوں نے جو ہے وہ دنیاوی علم صرف کتابیں پڑھ کے حاصل کیا. یہ اسکول کالجز کتنے بند ہوئے ہیں ابھی تک؟ کتابیں موجود ہیں نا، صدیوں سے کتابیں بالکل موجود ایسے. ہیں، اسکول سسٹم موجود ہے، یونیورسٹیوں کے سسٹم موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، مجھے بتائیں کتنی یونیورسٹیاں بند ہوئی ہیں، کتنے کالجز بند ہوئے ہیں؟ بھئی آپ کے اپنے بچے جب پیدا ہوتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو اسکول کیوں بھیجتے ہیں؟ ان کو کتابیں گھر لا کے دیں اور ان کو گھر پہ تعلیم حاصل کروائیں. آپ کیوں آپ انہیں اسکول بھیجتے ہیں، درسگاہ کیوں بھیجتے ہیں انہیں؟ یار آپ لوگوں نے بالکل بیوقوف صحیح، سمجھا ہوا مسلمانوں کو، بالکل مسلمانوں صحیح. کو بیوقوف سمجھا ہوا تم نے. چلو چھوڑے پڑے، ابو احمد بھائی سے بات کریں، پوچھے کیا جی کہتے جی ہیں. جی ابو احمد بھائی. السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی ابو احمد بھائی وعلیکم السلام. بھائی جان؟ وعلیکم السلام. میں تب سے بات سن رہا ہوں جب سے آپ نے کہا ہے کہ مرزا انجینئر نے کہا ہے کہ اتنے کتے نہیں پھر رہے جتنے شیخ الحدیث پھر رہے ہیں پاکستان میں. اور ایک تو بات یہ ہے، کسی بھی عالم دین کو اور حافظ قرآن کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. یہ بڑا سخت گناہ ہے، کیونکہ یہ انبیاء کی وراثت کے وارث ہیں اور دیندار ہیں اور نمازی ہیں اور ہم سے تو بہتر ہیں. کسی بھی عالم کو، حافظ کو کتا تو کہنا ہی نہیں چاہیے. ان کا احترام بہت زیادہ ہے، مگر ان کے احترام میں اگر یہ کہیں کہ ہم مدینے کے کتے ہیں یا ہم غوث پاک کے کتے ہیں، تو ان کے احترام میں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ بھی کتا ہے وہ بھی کتا ہے؟ کیونکہ خود اگر وہ کہہ رہا تھا. ایک میرا یہ سوال ہے، پھر دوسرا میں کرتا ہوں، اس کا ذرا جواب دے دیں، کیونکہ ہم ان یار کی یہ بات کو جھٹلا نہیں سکتے. اسحاق جالوی صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ میں اہل بیت کا جو ہے وہ مجھے کتا بننے کا بھی اگر موقع مل جائے نا تو میں اہل بیت کا کتا بننا پسند کروں گا. تو یہ بتائیے گا، یہ اسحاق جالوی صاحب کو کتا کہہ سکتے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا ابو احمد صاحب؟ نہیں، ان کو تو موقع نہیں ملا، لیکن اب جن کو موقع نہیں ملا ہوا نہیں، ان کو تو کہہ یہ سکتے ملا ہیں ہے کہ نہیں موقع ملا. انہیں، نہیں نہیں انہیں ملا ہے موقع. یہ دیکھیں میں ابھی سنواتا ہوں آپ کو. انہوں نے
आपने कहा ना कि उन्होंने मैं कहा मैं अगर मैं मिल सुनाता जाए हूँ मेरा मतलब नहीं भाई, मिला। मुझे मैं जी सुनाता हूँ जरा, एक मिनट ठहर जाओ, सुनाता हूँ। क़यामत के दिन मुझे अपने रसूल और उसकी औलाद के कदमों में जगह दे दे, मैं उनका एक अदना गुलाम और कुत्ता बन जाऊं, मेरे लिए भाई यही साज। अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुझे अपने रसूल और उसकी औलाद के कदमों में जगह दे दे, मैं उनका एक अदना गुलाम और कुत्ता बन जाऊं, मेरे लिए भाई यही साज। हाँ जी, ये साग जालवी साहब को कुत्ता कह सकते हैं अपना अबू अहमद भाई, जरा बताइएगा। देखें, अगर इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात और कुरान में कहा है मुझे वत्तीन जवाब दे दें सर, मैंने आपसे वज़ैतून वतूर कहानियां नहीं सीनीन सुननी, वहाज़ल बलदिल अमीन, अगर मैंने आपसे उसमें कहा कहानियां नहीं कि सुननी, मैंने इसका भी आपसे इसी तरफ कहानियां ही नहीं, आ रहा मेरा भाई हूँ। सुन ये ले, कहानी है, मैंने कहानियां नहीं मैं सुननी, आपको सिर्फ कुरान मुझे की आयत बता सुना रहा दें, हूँ, इसको कहानी कह मुझे रहे हैं। सिर्फ इतना बता दें, ये कहानी सिर्फ है, इतना बता दें, ये सिर्फ इतना कहानी है, बता पहले ये दें बताएं। भाई, मैंने कुरान की आयत मुझे सुनाई सिर्फ है, इतना बता दें आपने एक भाई, मौलवी का मुझे क्लिप सिर्फ सुनाया इतना है। बता दें, मुझे बताएं भाई अगर क्या ये साग जालवी साग को कुत्ता जालवी कह सकते अगर हैं कि नहीं साग कह जालवी सकते? साहब अगर कह रहे हैं, साहब नहीं, सुने, अगर कुत्ता वो कहें, खुद को कुत्ता 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 कहलाना कहें, चाहते हैं तो कुत्ता कहें जरा, कुत्ता कहें, कहें साग जालवी कुत्ता ठीक कहें है, ठीक है, वो कहलाना चाहता है तो 100 दफा कहूंगा मैं उसे भाई, कुत्ता। कहें ना कुत्ता, मैं कहें ना, बाकियों को उसे भी क्यों कहूंगा नहीं जो कह रहे कहते आप हैं हम कुत्ते हैं, मैं उनको भी कुत्ता ही कहूंगा। भाई, आप कहें ना, हाँ क्यों नहीं हाँ कह हाँ, रहे आप? साग जालवी हो या उसका बाप हो, अगर वो कहता है, अब कहें सुन ना, तो लो नाम ना यार, लेके कह तो कहें रहा ना, हूँ, क्यों नहीं कह रहे यार कैसे आप? कहूँ? अबू अहमद भाई, पंजाबी में अबू अहमद कहूँ, भाई, कहें कि साग जालवी कुत्ता है, कह कहें, रहा हूँ कहें। जो कुत्ता जो कहलाना नहीं, चाहता है। जो नहीं, साग जालवी का नाम लें, जो नहीं, नाम लें ताकि आपकी रिकॉर्डिंग बने। ये जरा अबू अहमद का ना, इसकी तस्वीर भी लें बाबर भाई, इसकी तस्वीर भी लें, और इसकी वीडियो जो चढ़ाएंगे ना यूट्यूब के ऊपर, तो वो भी आपने साथ चढ़ानी है। ये लें जरा, इसकी तस्वीर लें इसकी, अबू अहमद की, इसकी यूट्यूब पे जब वीडियो चढ़ेगी ना, तो इसकी साथ तस्वीर भी चढ़ानी है इसकी, बाबर भाई। वो कुत्ता है, वो कुत्ता है। अब आगे सुन, को की तरह कुत्ता चाहिए, वो कह रहे हैं तो कहलाते जाएं, लेकिन भाई ये इसहाक कुरान जालवी की का आयत नाम को झुठला लेके, रहे हैं। अल्लाह ने इसहाक इंसान जालवी को का कुत्ता नाम कहने की लेके, इजाजत नहीं दी। इसहाक जालवी को कहें कि कुत्ता है, वो कहें उसे, क्यों नहीं कह रहे? अब नाम क्यों नहीं ले रहे उसका? क्यों भाई? साग जालवी कुत्ता है, अगर वो कह रहा है मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ, वो भी कुत्ता, बाकी सारे हाँ, मौलवी कुत्ते जो कुत्ता कहलाते हैं। बस तो ये मिर्जा बस जूनियर जिल्मी का खुश। उस्ताद है, ये तो मिर्जा कोई जूनियर भी जिल्मी बंदा का उस्ताद है ये तो। कोई भी बंदा मेरी बात सुने, खाना काबा में बैठ के या मदीना मुनव्वरा में बैठ के रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ के, अच्छा, कोई भी मिर्जा अगर कह जूनियर रहा है कि मुझे जिल्मी कुत्ता कहता कहो है, तो उसे खिला दो, उसकी ख्वाहिश पूरी करो। मिर्जा जूनियर जिल्मी कहता है कि अल्लाह जन्नत में अगर ख्वाहिश करेगा ना मिर्जा जूनियर कि उसकी कुत्ते जैसी शक्ल हो, तो अल्लाह कुत्ता भी उसको बना देगा, उसकी कुत्ते जैसी शक्ल बना देगा। बताएं फिर मिर्जा जूनियर जिल्मी हाँ को तो भी करे कहें वो कुत्ता, ख्वाहिश जाके। कहें उसको, मैं अगर कहें कहूँ उसको कुत्ता, कुत्ते से बढ़ के भी कोई गंदी चीज है तो वो बने, वो उसकी ख्वाहिश है, अल्लाह कहें बनाए ना उसको। भाई, कहें उसका मैं कह नाम तो रहा लेके हूँ, कहें। अगर अगर नहीं, अगर मगर मिर्जा नहीं, इंजीनियर जेल में अगर अगर मगर नहीं, चाहता है कि अगर मगर नहीं, मिर्जा जूनियर क्या जिल्मी अगर कहता है मगर नहीं, अगर मगर शैतान का दरवाजा खोलता है, अगर मगर। वो कहता है ना तो अल्लाह उसको बनाए कुत्ता, जो जो चाहता है अल्लाह उसको जन्नत में कुत्ता ही बनाए, बस और कुछ भाई ठीक हो ये गया। जरा ना मौलवी अशरफ अली के बारे में जो है पूछ लें, ये होगी एक कोई और ही आइटम है। अगर हाँ जी, अगर इंजीनियर ने कहा है ना इस लिहाज से कि लोग कुत्ता कहलाना चाहते हैं मौलवी का, तो वो ठीक कह अच्छा, रहे हैं। अगर वो अबू खुद भी अहमद बनना भाई, चाहता तो बन जाए। अल्लाह ताला अबू कुरान पाक में कसमें खा रहा है इंसान के लिए भाई, तो इंसान अच्छा, ओए कुत्ता अबू बनना है तो अहमद बनता भाई जाए, बात भी वो सुन कुत्ता ले। ही है। ओए अच्छा, अबू अहमद बात अबू सुन अहमद ले। भाई, अच्छा, जी जी मुझे बात मुझे सुनिए। ये बताएं, जो शेर है, शेर, क्या शेर जो है ये अशरफुल मखलूकात है? शेर, शेर जो है, हाँ, शेर के बारे में मैंने तो नहीं सुना कि अशरफुल मखलूकात। नहीं, अशरफुल मखलूकात तो इंसान है ना, शेर तो नहीं है ना। सिर्फ इंसान के लिए, जी जी तो शेर जो है जी ये जी। नजसुलैन है कि नहीं? शेर नजसुलैन है कि नहीं? जानवर है ये, जानवर है, नजसुलैन है। नजसुलैन है कि नहीं भाई? नजसुलैन है या नहीं जी जी जानवर है ना ये, तो ठीक है, भाई? नजसुलैन है। भाई जानवर उसको तो तमीज बिल्ली नहीं भी है, है, मैं आपको कह रहा हराम हूँ हलाल भाई, की। जानवर तो बिल्ली भी है, जानवर तो घोड़ा भी है।
میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ شیر نجس العین ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں مجھے یار نہیں پتا کہ وہ نجس جیسے العین ہے، تو کتا ٹھیک ہے نجس آپ العین ہے نا، جیسے کتا نجس العین ہے نا، جی ایسے جی اسی طرح سے شیر بھی نجس العین ہے. تو مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے بھائی، حضرت علی کے بارے میں میں نے کہا مان لیا. جاتا ہے کہ وہ اللہ کے شیر ہیں، اسد اللہ ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ حضرت علی جو ہیں ان کو پھر اللہ کا شیر کہہ سکتے ہیں کہ وہ شیر بھی نجس العین ہے؟ دیکھیں جیسے دیکھیں کتا میری بات نجس سنیں، العین ہے نا. بھائی وہ جواب طاقت کے دیں، جو سوال اعتبار پوچھا سے اس کا جواب مثال دیں دی آپ. گئی ہے. بھائی جس کا سوال پوچھا میں اس کا دے تو رہا جواب ہوں دیں آپ. آپ جی دے تو رہا ہوں، کیسے دوں؟ مجھے کہہ رہے ہیں خاموش بھی رہیں بتائیں. اور جواب بھی دیں، یہ کیسے ہو سکتا نہیں ہے؟ نہیں، میں تو دے آپ تو کو رہا ہوں خاموش نہیں جواب. کہا میں خاموش کہہ رہیں. رہا ہوں میں نے نہیں کہ کہا کہ آپ خاموش رہیں. میں نے نہیں کہا. طاقت کے اعتبار سے اگر کہا جائے کہ تعویل نہیں، بہت زیادہ تعویل طاقت نہیں، والے تھے. تعویل نہیں بھائی، تعویل نہیں، تعویل نہیں. میں نے آپ سے تعویل نہیں مانگی اس کی. میں نے آپ کو یہ نہیں پوچھا کہ وہ یہ کیوں ہے وہ چلو کیوں ہے، آپ یہ نے نہیں آپ سے طویل میں نے نہیں کہا. مانگی نا، میں ٹھیک طویل ہے. نہیں آپ سے اچھا مانگی. مجھے یہ بتائیں، یہ شیر جانور ہے کہ نہیں؟ چلیں شیر آپ یہ جانور ہے کہ بتائیں نہیں؟ کہاں پہ شیر جانور ہے ٹھیک کہ ہے، نہیں؟ شیر جانور ہے. ہاں تو مجھے بتائیں، حضرت علی جانور تو ہے، اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے تو ان کو انسان بنایا ہے. اللہ نے تو کہا ہے کہ ٹھیک میں ہو نے گیا، انسان کو احسن تقویم میں جو ہے وہ بنایا ہے، بہترین صورت میں بنایا ہے. بالکل تو ٹھیک ہے، یہ حضرت علی کو نبی بالکل علیہ ٹھیک ہے. السلام نے اسد اللہ کیوں کہا؟ کیوں کہا اسد اللہ؟ اگر اللہ کے نبی نے کہا تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو میں حضرت اس میں علی طویل نہ کوئی حضرت جواب دے نہیں علی سکتا. بعد میں ہوئے ہیں، اگر اس سے حضرت پہلے اللہ حضرت حضرت امیر حمزہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ہے حمزہ کو بھی، ہاں تو ٹھیک حضرت ہے. حمزہ کو بھی، بالکل. پھر حضرت حمزہ کو بھی کہا، بالکل. ہاں، تو جس حدیث میں جس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس جگہ کا کیا کہتے ہیں، اس کی تحویل بھی ہوگی، اس کی طویل بھی ہوگی. اللہ کے نبی نے اس کا بتایا ہوگا کہ میں نے کیوں کہا ہے، کس وجہ اچھا سے کہا ہے. اچھا، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعویل کی بات ہوگی کے تو، سامنے تو کوئی بات نہیں آ اچھا اس سکتی. کی تعویل ہوگی، اچھا اچھا اس کی تعویل ہوگی، لیکن جن اولیاء اللہ نے یا جن لوگوں نے عازی میں انکساری میں اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہا، ان کی تعویل نہیں ہوگی، ان کی تعویل قبول نہیں ہوگی. میں نے کب کہا؟ محمد احمد میں صاحب نے تو کہا ہے کہ جو منافقت چھوڑ کہلاتا ہے دیں. اسے کہو. محمد احمد صاحب، محمد او احمد صاحب بھائی، بھائی او منافقت میرے چھوڑ دیں، بھائی، او بھائی، آپ چھوڑ دیں اپنی بات منافقت. پہ محمد اپنی احمد بات پہ صاحب، خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. محمد احمد ابھی صاحب، آپ نے مولوی صاحب کا محمد احمد صاحب منافقت اسحاق چھوڑ صاحب کا دیں، کلپ سنایا نا آپ نے. منافقت چھوڑ آپ نے دیں، سنایا نا ابھی منافقت چھوڑ دیں، مولانا صاحب کا کلپ سنایا نا. منافقت چھوڑ دیں. منافقت آپ کر رہے محمد ہیں، احمد صاحب، منافقت آپ کر رہے ہیں، محمد احمد صاحب آپ کر رہے ہیں منافقت چھوڑ منافقت. دیں میرا بھائی. او میرا بھائی منافقت چھوڑ دیں، یہ علماء کا بغض چھوڑ دیں، یہ اہل سنت کا بغض چھوڑ دیں، آپ اور مولانا اسحاق چھوڑ صاحب دیں کے یہ بھی آپ بغض. مجھے سنا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میں نے تو آپ اب سے آپ یہ اس کے کہا بارے میں ہے مجھ سے کیا بات؟ جہاں پہ اللہ کے نبی کی بھائی، بات آتی وہاں تو میری اوقات ہی بھائی کچھ نہیں، آپ کی اللہ بھی کے کوئی نبی اوقات نہیں کی ہے. بات آ طویل گئی کس تو بات آپ کی؟ نے اس کی تعویل کی ہے. کیوں تعویل کی ہے اس کی؟ کیوں کی ہے تعویل؟ بھئی اللہ کے نبی کی بات کے آگے تو میری اور آپ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی طویل کریں. اور میرا بھائی آپ تو کہہ رہے تھے کہ اللہ نے ہم انسان کوئی کو بات کر ہی نہیں اشرف سکتے. المخلوقات بنایا ہے. ابھی تو آپ فتوے لگا رہے تھے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے نہیں. اچھا، آپ اس آیت کو جتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں بنایا، نہیں فرمایا اللہ نے تو پھر انسان کے نبی بارے میں. علیہ السلام نے حضرت حمزہ کو، حضرت تو علی کو نبی کیوں علیہ کہا السلام اسد نے اللہ؟ اپنی طرف سے اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں. اگر اللہ کے نبی نے فرمایا تو کچھ اور کچھ اللہ بھی کی طرف سوچ سے، کے کہا وہ آپ اللہ سب کی سے. طرف سے فرمایا نا، پھر انہوں نے اللہ کی طرف سے فرمایا نا. اچھا، ایک میرا بھی سوال رکھ لیں آپ حسب اگر جی جی، اجازت ہو. نہیں تو کیر بھائی آپ بات کریں، آپ، میں بند کر رہا ہوں مائک، آپ بات کریں. اچھا ابو حامد بھائی، ایک سوال اور ہے آپ سے. حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو اپنا بھائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ میرا بھائی ہے. اس کی میری ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کے درمیان رشتہ ہے، ٹھیک ہے، تو منزل موسیٰ اور ہارون. تو کیا حضرت علی یا کوئی بھی صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا بھائی کہہ سکتا ہے؟ یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے سوال. نہیں. اب دیکھیں میرے بھائی، غور سے اطمینان سے سنیں. کوئی بندہ عاجزی میں اپنے آپ کو وفادار جانور سے تشبیہ دے. ایک منٹ. اچھا، کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو عاجزی میں وفادار جانور سے تشبیہ دے، یا کسی انسان کو بہادری کی بنیاد پر اسد اللہ و اسد الرسول کہا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عین وہی ہو جاتا ہے.
وہ تشبیہ دی جاتی ہے وفاداری کی بنیاد پر، بہادری کی بنیاد پر، شجاعت کی بنیاد پر، ٹھیک ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بندہ عاجزی میں اپنے آپ کو اگر کتا کہہ رہا ہے تو وہ کتا ہی ہو گیا، ٹھیک ہے. وہ اس کی وہ جو وفاداری کی خصلت ہے نا اس کی اس بنیاد پر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میں کون سا انکار، میں نے بھی تو بھائی کہا ہے نا کہ اگر کوئی کہلانا چاہتا ہے تو اس کو کہنا چاہیے، بلکہ اس کے نام سے پہلے کہنا چاہیے نہیں سگے میں مدینہ آ یہی گیا، عرض کر رہا یا ہوں مطلب کہ غوث پاک کا کتا آ گیا، کہہ دینا میرے چاہیے. بھائی سنیں میری بات اس سنو. کی مرضی بھی تو پوری ہونی چاہیے نا اس آپ کی. نہیں کہہ سکتے، آپ نہیں جی کہہ جی سکتے، وہ جو مرضی کہے اس کو حق ہے اپنی ہاں. ذات کے بارے میں جو مرضی کہے. آپ نہیں کہہ سکتے. آپ کہو نہیں، کہ اگر قرآن میں میں نے حضرت تقریریں یونس سنی ہیں علیہ علماء کی، وہ السلام کہتے کی، ہیں ہمیں قرآن ہمیں ہے کہو، اور دیگر انبیاء وہ کی کہتے ہیں ہمیں کتا کہو. میں نے قرآن سنا ہے. پاک کے اندر قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ چند انبیاء نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ جو ہے نا ہم ظالم ہیں. تو کیا ہم انبیاء کو ظالم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، بالکل نہیں کہہ سکتے. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ جو بندہ جو انبیاء اپنے تو آپ کو معصوم کہتا ہے. ہے اس کو کہنا چاہیے. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے اس کے نام کے ساتھ لگانا چاہیے. آپ نے نہیں آپ نے آصف یہ بھائی کوڑا کرکٹ کے ساتھ ایک منٹ انبیاء بھائی، کو آپ مثال دے رہے ہیں، کتنی ابو بڑی حمزہ بات ہے بھائی، یار، یہ ابو منافقت نہیں احمد ہے؟ بھائی ایک منٹ. انبیاء کی بات کے بھائی سامنے ہماری اور تمہاری میں بات رکھ آپ رہے کو ہو، سمجھا رہا ہماری اور ہوں کہ تمہاری بھائی اوقات کیا سمجھا رہا انبیاء ہوں کے آپ کو. سامنے یار. یار اور واہ بھائی واہ. آپ کی اوقات محمد احمد آپ بھائی، مجھے اپنے آپ اصل آپ میں مجھے نا اپنے ساتھ بٹھائیں، آپ اصل میں یا نا مولوی سمجھنا انجینئر نہیں کے چاہ ساتھ رہے، بٹھائیں، آپ کسی سمجھنا اور نہیں کے چاہ رہے. ساتھ بٹھائیں. سمجھتا ہوں میں، لیکن انبیاء کے ساتھ ہم بھائی نہیں، استغفر اللہ، کوئی گستاخی کی بات نکل جائے گی. ان کی مثالیں بھائی ہمارے وہ اوپر تو یا ہماری کہتا ان کے ہے اوپر نہ لگائیں. وہ تو کہتا یہاں ہے تک وہ رہے تو تو میں دیکھیں بات نا. کروں گا. اچھا آپ اپنے بارے میں کوئی وضاحت تو کر دیں بھئی، آپ کس مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہے؟ کوئی وضاحت ہی نہیں آپ نے کیا، آپ آئے ہیں آپ شروع ہو گئے آتے ہی. آپ نے وضاحت مانگی، آپ نے پوچھا آپ نے چلیں پوچھا. آپ ابھی بتا دیں، ابھی بتا دیں، آپ ابھی بتا دیں، دیکھیں کوئی میں بات ابھی بتا دیتا ہوں جی. الحمدللہ قرآن و سنت، الحمدللہ میں اہل نہیں. حدیث و میں نے اہل قرآن سنت و ہوں سنت اہل اور حدیث، اہل ٹھیک قرآن ہوں. ٹھیک. تو سن آپ لیں کو اب میں میں، اہل اب حدیث سن لیں، علماء، پھر آپ اہل انٹرپٹ حدیث کرتے ہیں، پھر کچھ اور منہ سے نکل اہل جائے گا. حدیث آپ جان بوجھ کے نہیں نہیں بندے کو بھڑکاتے ہیں. میرے منہ سے سن تو لیں اہل پورا. دیکھیں اہل حدیث آپ نے کہہ دیا تو آپ بات دیکھیں آپ کا ہمارا جواب آ گیا نا. آپ نے کہہ دیا میں اہل حدیث کیسے ہوں، آپ کا جواب آ جواب گیا. آ آپ گیا. نہیں، میں نے اتنا ہی آپ پوچھا اہل آپ سے. حدیث نہیں ہیں، آپ نہیں اہل حدیث، میں نہیں اہل آپ اہل حدیث، حدیث نہیں ہیں، آپ حدیث سے اہل انکار حدیث نہیں ہوں کرتے ہیں. بھائی. اہل حدیث آپ اس کے جو اہل نہیں ہیں، نہیں فقہا مانتے کی، حدیث کو. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ائمہ میں اہل محدثین حدیث اس لیے فقہا ہوں کہ نے. میں حدیث کو مانتا ہوں بس. بھائی سن لیں ذرا، سن لیں میرے ذرا. بھائی میں چپ ہو حدیث کر کو اہل سنیں، مانتا ہوں اس لیے بات اہل حدیث، نہ حدیث. کریں. جی جی. اچھا آپ اہل حي حدیث على مکتبہ فکر سے نہیں ہیں، آپ ویسے اہل حدیث ہیں. الصلاة حي على الحمدللہ میں حدیث کو ماننے والا اہل حدیث ہوں، سنت کو ماننے والا الصلاة. اہل سنت ہوں، قرآن کو ماننے والا اہل قرآن ہوں. الحمدللہ. اچھا 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 اچھا. صحیح صحیح صحیح. مسلم ابھی ہوں تو آپ جی. نے نبی علیہ السلام کی میرے سنت کے سامنے اگر خلاف اہل فتویٰ حدیث لگایا نا. عالم کوئی غلط بات کرے، نبی علیہ سنیں، السلام اگر کی اہل حدیث سنت کوئی ہے، غلط بات کرے تو نبی میں علیہ اس کو بھی نبی علیہ غلط کہتا السلام ہوں. کی بریلوی کرے نبی اس علیہ کو بھی. السلام مجھے جی بتائیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ بلیوں کے باپ، کیونکہ وہ بلیوں سے محبت کرتے تھے. تو وہ بلی سے شادی آپ کی صلی ہوئی اللہ تھی علیہ انہوں وسلم نے؟ سے ابو ہریرہ، دیکھو آپ دیکھو. بلی سے شادی کی ہوئی تھی انہوں نے؟ ابو ہریرہ بلیوں سے. بھائی میری بات سنو، یہاں پہ عربی میں، ہم یہاں پہ آپ کو سعودی میری عربیہ میں باتیں رہتے غلط ہیں، لگیں گی، آپ تو کو میری باتیں اگر غلط کوئی لگیں گی محبت میرا کرے نا بھائی، ریالوں سے، سنیں لیکن سنیں، اسے میں کہتے آپ ہیں کو یہ اب سمجھانا آپ چاہ کی رہا ہوں. بات ہے ہی غلط. آپ کی بات کیوں ہے ہی غلط ہے؟ غلط. آپ کیوں مجھے غلط یہ ہے؟ بتائیں، یہاں پہ کوئی بھائی جب ریال سے انسان، محبت میری کرے نا بات سنیں، زیادہ پیسوں سے، اسے کہتے ہیں ابو یعنی کہ آپ ریال. کو کتے سے سنیں پیار نا، ہو تو آپ کو ابو کلب کہا جا سکتا ہے؟ آپ کو کتے سے پیار ہو تو آپ کو ابو مجھے کلب کہا جا سکتا مجھے نہیں ہے، اگر مجھے ہو تو، ہے؟ ہاں کہا جا سکتا مجھے ہو تو کہہ دے کوئی، مجھے نہیں ہے. ہے. دیکھ لینا، یہ آپ کی جہالت ہے. یہ آپ کی، کنیت ہے یہ بھائی، آپ کی یہ جہالت ہے کنیت میرا ہے، بھائی. اس سے تھوڑی کہنا ہاں بنتا. کسی عربی کو، کسی بھائی عربی کو مجھے کہہ کے نہیں دیکھنا محبت ہے ابو کتے سے. کلب، وہ اگر تمہارے بیچ میں سے نہ گزر گیا تو پھر کہنا، کہہ کے دیکھنا ہاں کسی عربی کو ابو کلب. ہاں، کیونکہ انسان ابو کلب نہیں کہلاتا نا، پاکستان میں کہلاتے ہیں لوگ، چلو پڑھے بڑھ لکھے کے لوگ بہ کی کتا یار، کو پھر کہلاتے ہیں یہاں کھوتی پہ. پھر بورڈ تھلے، بڑھ جو کھوتی پھر بورڈ تھلے. بڑھ جو. یہاں پہ عربی جاننے والے ابو کلب نہیں کہلاتے ہیں. ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ پاکستان میں ਮੈਨੂੰ رواج ہے. ਮੈਨੂੰ میں نے یہاں سے کسی ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣਾ مولوی کے ਪੈਣਾ. منہ سے نہیں ਅਬੂ سنا. ਅਹਿਮਦ ਜਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਬੂ ਅਹਿਮਦ یہ ਗੱਲ ਸੁਣ. پاکستان میں بیماری ہے ਓਏ بھائی جان. ਅਬੂ ਅਹਿਮਦ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਭਾਈ جی بھائی ਓਏ جی. ਓਏ ਵੇਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ. ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਈਕ ਉਦੋਂ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ?
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਸ ਨਾ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਵਹਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਾਂ ਦਾ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਾਂ ਦਾ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਾਂ ਦਾ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਲਾਣ ਨੂੰ ਬੁਰੇ। ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਓਪਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਣ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਣ ਹਾਂ ਖਿਲਾਰੋ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਜੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ जी। अपना तकीर भाई माजरत छना तो कटिया तो नहीं कोई बात नहीं आसिफ भाई। अब देखें ना, अब आला हजरत की हदायतुल बख्शिश जो है किताब नातिया कलाम का मजमूआ, उसमें एक शेर है कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा। उन्होंने लिखा है तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, हम पढ़ते हैं तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। वो अपने आप को मर्जी कहन। बिल्कुल बिल्कुल मैंने वो उसकी मिसाल कुरान से दी है इनको। इसकी मिसाल मैंने कुरान से दी है कि अंबिया ने अल्लाह से जब दुआ की है तो अंबिया ने कहा है कि हमने अपनी जानों पे जुल्म किया है, तो क्या हम अंबिया को जालिम कह सकते हैं? माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि अंबिया ने खुद को जालिम कहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, इनको मिसाल से समझाना था ना, तो वो आगे से कह रहा नहीं ये है वो है ये है वो है। भाई जो बात तुम्हें अच्छी लगेगी तो वो जनाब जरूरी है कि दूसरे को भी अच्छी लगे, जो बात तुम्हें बुरी लगे वो जरूरी है कि दूसरे को भी बुरी लगे। भाई अहले हदीस उलमा मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, अहले हदीस उलमा के हवाले दिखा सकता हूँ, उन्होंने खुद को कुत्ता कहा है। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ वाले, आओ सामने इधर, कहो कि मैं अहले हदीस हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ वाले। अभी तुम कहो मैं देवबंदी हूँ, मैं तुम्हें देवबंदियों के हवाले दिखाता हूँ कि उन्होंने खुद को कुत्ता कहा है। उन्होंने अजीब यार, तुम लोग मखलूक पाए गए हो, हैं सारे मिर्जा जूनियर के छोकरे, लेकिन यहाँ पे आके मुसलमान बन जाते, सीधे ही मुसलमान बन जाते हैं। वासिफ भाई ये कुरान पाक में आयत भी तो है ना जिसका यानी कि अगर आप मुहावरा तर्जमा किया जाए तो माज़ल्ला ये तर्जमा बनता है कि अल्लाह ताला, सिर्फ मिसाल देने के लिए बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला बेहतरीन मकर करने वाला है। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, ये आपने पढ़ी होगी आयत। तो अगर कोई बंदा ये तर्जमा कर दे तो क्या उसमें ईमान बाकी रहेगा? ये तर्जमा देवबंदियों ने किया हुआ है, मेरे पास हवाला पड़ा हुआ है। अल्लाह ताला भला करे, अल्लाह पाक बेहतरीन तदबीर करने वाला है, ये तर्जमा बनता है इसका। जी कासिम भाई। ਅਸਲ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਇਸਮਾਈਲ ਦੇਲਵੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਵਧਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕਾ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਤਕਾਤੁਲ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਖਤਲਾਫ ਤੇ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੜ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਪਿਆ ਵੇ, ਐਸਾ ਇਖਤਲਾਫ ਪਿਆ ਵੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵਹਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਫਿਕ ਆਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫਤਾਬ ਭਾਈ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਫਤਾਬ ਭਾਈ कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ਜੀ ਬਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਆ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਓ।
ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਜੋ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ کہ حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے. ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕਬਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਹਿਕੀਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮਿਸਦਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ क्या कानून लागू होता है? मुसलमान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी कि वो सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के आगे बयान कर दे. तो फिर आफ्ताब भाई झूठे तो किसी उसे- के जी। भी किसी के भी झूठा होने के लिए इतना काफी है. एक थे ना मुसलमान दे अल्फाज नहीं है मेरे ख्याल नाल, किसी के भी. अच्छा चलो ठीक है जी, मैं ਇਹਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ. लेकिन ठीक है ये लो आ गया जे ਸਾਇਲੈਂਟ. ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨੇ? ਨਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ ਕਾਲ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮੌਜੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਕਿਸੇ. अस्सलाम ਇਹ वालेकुम, ਬੰਦੇ आवाज आ रही है? ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ. ਹਾਂ अच्छा अबू ਬਿਲਕੁਲ हसन ਤੁਹਾਡੀ साहब ਆਵਾਜ਼ तुसां ਕਲੀਅਰ क्या ਆ. आ रही हो भाई? तुसां बरेलवी नहीं, ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੇਲਵੀ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ? तुसां आखरे नहीं सी अगे? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ मैं ਬਰਾੜ ਤੇ सुनिया ਸਿੱਟੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰੇਲਵੀ ਨਹੀਂ. ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁੰਨੀ ਹਨਫੀ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵ ਜਮਾਤ ਬਰੇਲਵੀ ਹਨਫੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ. ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮੁਜਾਵਰ ਬਰੇਲਵੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਜਿਹੜੇ ਆਹੋ, ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਆਹੋ, ਮੁਜਾਵਰ ਨੇ, ਆਹੋ ਆਹੋ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ ਜੀ. ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਮਜਾਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗੱਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ, ਆਸਫ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਲਸਤੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹੈ ਕੌਣ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ। ਪਤਾ ਹੋਏ. ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਹੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਕ ਤੋਂ ਹੋ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ. ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਾ- ਹੋ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਭਾਈ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਯਾਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਸਬਤ ਦੱਸਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਸਬਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਡਾ ਹੀ ਉਹ ਭੈੜਾ ਵੇ, ਮੇਰੀ ਨਿਸਬਤ ਐਡਾ ਹੀ ਉਹ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਰਸੂਲullah ਦੀ। ਐਡਾ ਹੀ ਉਹ ਭੈੜਾ ਹੈ. ਦੀ ਮੇਰੀ ਨਿਸਬਤ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣੋ, ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ? ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ. ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗਾਮਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਮਦੀਨ ਹੈਗੇ. ਜਿਹੜੇ ਹਸਾਜ ਜਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਸਾਜ ਜਾਲਵੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ. ਗੱਲ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਐਡਾ ਬਦਬਖਤ, ਐਡਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਨੇ ਬਰਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਐਡਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ. ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਆ ਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਨਿਸਬਤ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣੋ. ਵਾਸਤੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਮਕਤਬ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫਰ ਹੋ? ਇਸਲਾਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ. ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਓਏ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਆਉਂਦੀ। ਓਏ ਲਾਸ਼ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫਰ ਹੋ. ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਮਕਤਬ ਹੈ ਫਿਕਰ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਹੈ. ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੀਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਦੀਨ ਜਹਿਲਮੀਅਤ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਜਾਨ ਜਹਨਮ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਨ ਜਹਿਲਮੀਅਤ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਧੜੱਲੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਹੋ ਦੀਨ ਜਹਿਲਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ,
ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ अबू हसन साहब ज्यादती कर रहे हो ਜੀ ਆਸਫ अगर ਭਾਈ एक ਇੱਕ बंदा ਮਿੰਟ मुसलमान ਮੌਕਾ खुद ਦਿਓ नूं आख रहा है ਆਸਫ ਭਾਈ अपने आप ਮੌਕਾ नूं ਦਿਓ मुसलमान आख रहा है तुसां- ਅੱਛਾ ਫਿਰ तुसां क्यों ਅੱਛਾ मुनाफिक ਫਰੀ कर रहे ਫਲਸਤੀਨ हो ਸਾਹਿਬ कि नहीं तू ਉਹ मुसलमान ਫਰੀ नहीं है, तू ਫਲਸਤੀਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ अपनी गल ਹੈਲੋ दस सही। ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਬੋਲਣ ਵੀ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਫਰੀ ਗੱਲ ਫਲਸਤੀਨ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਆਪ ਤੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਯਾਰ ਸੁਣਨ ਗੱਲ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ- ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਰੈਡਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਮਾਰੇਗਾ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੇ ਰੁਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਦਾ ਮਗਰੂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਆਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਰੀ ਫਲਸਤੀਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਜ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹਾਂ ਚੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह दीने इस्लाम ते हां नबी पाक ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ ਵੇਖੋ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਓ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਲਾ ਓ ਯਾਰ ਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓ ਸਬਰ ਕਰ ਓ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ ਬਗੈਰ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਭਜਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੁਣ ਉਹ ਸਬਰ ਕਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ ਫਰੀ ਫਲਸਤੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ 1-1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਓ 1-1 ਮਿੰਟ ਰੱਖ ਲਓ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲਓ 1 ਮਿੰਟ ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਜੀ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਕਲਮਾ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਮ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਓਨਲੀ ਮੁਸਲਮ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੂੰ ਜੀ ਬੋਲੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਦਾ ਹੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀ ਸਾਜ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀ ਇੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀ ਹਜ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਡੀਜੇ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀ ਅਸਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਾ ਪੜਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਹਮ ਜੀ ਓਨਲੀ ਮੁਸਲਮ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਪੜਿਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਜੀ ਹਮ ਇਸਲਾਮ ਪੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਲਮਾ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲਮਾ ਸਾਬਤ ਜੇ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕਲਮਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਲਮਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਥੋੜੀ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਹੌਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੀ ਇੱਕ ਇਜਮਾ ਉਮਤ ਤੇ ਇੱਕ ਇਜਮਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਲਮੇ ਦਾ ਉਮਤ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ
ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸਾਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਸਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂ, ਮੈਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ। ਲੋ ਜੀ,